السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر. ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ فیلئر جیسے الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے. یہ ڈیزیز یا بیماری یا پھر آپ نے اس کی اموات، جس کا پاکستان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. 29 ستمبر دنیا بھر میں ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہارٹ کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں عوام میں اس میں شعور اور آگہی پیدا ہو. ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو رہا ہے، ہم 21ویں صدی سے 22ویں صدی میں آ گئے ہیں، ٹیکنالوجیز کا استعمال، ٹینشن ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں یہ کیس ہسٹری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سہیب اشرف، کارڈیولوجسٹ ہیں شیخ زید ہاسپٹل لاہور میں. 2022 میں انہوں نے اپنی ماہرانہ تربیت کے بعد وہیں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ایز اے کارڈیولوجسٹ. پوسٹ گریجویٹ تربیت کا 1 سال انہوں نے میساچوسٹس جنرل ہاسپٹل، ہارورڈ اور بوسٹن یونیورسٹی USA میں گزارا. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ہارٹ کے حوالے سے. ہمارا پروگرام آخر تک دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا تھوڑا سا. اچھا، آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی آگہی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر ڈیز اوور آل دنیا نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہر چیز کو اسپیشل ایمفیسس دینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر ایمفیسس ایونچولی ہو. ایک مدرس ڈے آتا ہے ہمارے، تو مدرس ڈے ناٹ نیسسرلی کہ خالی اسی دن منایا جائے گا. مدر کی ایک کنٹینیوس کیئر ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایک اسٹیبلش کر دیا ہم نے وہ. سیم گوز ود دا ورلڈ ہارٹ ڈے. ورلڈ ہارٹ ڈے انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا ہے کہ جناب یہ ہمارا دن ہے، اور اس دن ہم ہارٹ کے اوپر مزید زیادہ فوکس کریں گے، سو دیٹ پیپل میں ریئلائز کہ یہ چیز اٹس ناٹ ون ڈے تھنگ، اٹس اے ہول. پریونشن از اے بگ تھنگ. اور آج کے دور میں جو کارڈیولوجی میں جو ایمرجنگ فیلڈس ہیں اور جو بڑا جس پہ کام ہو رہا ہے وہ پریونٹیو میڈیسن بڑا کام ہو رہا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا پریونٹیو میڈیسن اور پریونٹیو؟ دیٹ از کہ آپ ہارٹ ڈیزیز ہونے سے پہلے ہارٹ کو بچائیں اس چیز سے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اٹس ایڈیم جو بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ ہارٹ کو پرابلم فیس کرنے سے پہلے روکنا ہے. ہم ہارٹ کو پرابلم فیس کرنے سے جتنی ہم ریمیڈیز کر سکتے ہیں ہارٹ کو پرابلم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے، اسی کی اویئرنیس کا مسئلہ اصل میں ہمارا ورلڈ ہارٹ ڈے کے اوپر جو مین ایم ہے وہی ہے. اپارٹ فرام دیٹ obviously there is therapeutic interventions as well، کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو دل کے مسئلے ہیں وہ عام مسئلے نہیں ہیں. لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے نہ جایا جائے. اس میں یہ ہے کہ اوور آل ہارٹ اٹ سیلف کچھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا ہے کہ باقی جو ڈیزیز ہیں نا وہ آپ کو ٹائم دے دیتی ہیں، یہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. اس میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے ہونے نہ ہونے سے اس سینس میں فرق ہوتا ہے، بڑا ٹائم سینسٹیو ایشو ہوتا ہے ہارٹ کا. اگر آپ کی پریزنٹیشن آج ہے، اس ٹائم پہ ہے، 1 آور کے بعد ہے، 2 آورس کے بعد ہے، 3 آورس کے بعد ہے، اٹس اے ویری ٹائم سینسٹیو تھنگ. تو اس کی وجہ سے ٹائم آف پریزنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم لوگ جو ورلڈ ہارٹ ڈے کی اویئرنیس کا مقصد بھی اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے باور کروایا جائے، لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کرائی جائے کہ اٹس اے ٹائم سینسٹیو ایشو. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو رہی ہے. جو چیسٹ پین ہے اٹس اے ڈفرینٹ سارٹ آف پرابلم ادر دین دا کہ آپ پاؤں میں درد ہو رہی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہارٹ از سچ اے وائٹل پلیس کہ آپ وہ یوزلی آپ کو ٹائم نہیں دیتا. ٹائم از اے ویری کی پرابلم، اور یہ ورلڈ ہارٹ ڈے ٹوٹل اس کا ایمفیسس اس بات پہ ہے لوگوں کو ریئلائزیشن کے لیے کہ وائی ہارٹ از امپورٹنٹ. صحیح. اچھا، پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں دل کی بیماریوں میں جو بڑھنے کا اتنی جو آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہونے کو آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ریزن کیا ہے جو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ لوگ جو بندہ یہ کہے نا کہ اس کو اس کی وجہ نہیں پتہ، وہ اپنے ساتھ 2 نمبری کا رہا ہے باقیوں کے ساتھ. ہم میں سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے، لیکن ہم اس وجہ کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے. صحیح. دا پوائنٹ از کہ جو ٹاپ آف دا لائن وجوہات ہیں وہی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، مختلف چیزوں کی جو ہماری جنک فوڈ کی کنزمپشن ہے اوور آل زیادہ ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک سیب 100 روپے کا ایک سیب آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک فزی ڈرنک جو ان سی ہے
وہ 50-60 روپیز کی آ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب اس کے ہی پیرلل آپ کو اگر آپ ایپل جوس اگر اوریجنل یا مینگو جوس اگر آپ خریدنے جاتے ہیں جو اوریجنل ہے آرگینک ہے, وہ اس کی پرائس کیا ہے اوور آل اس کے مقابلے میں کیا ہے. تو اوور آل سیڈنٹری لائف اسٹائل, جنک فوڈ کی کنزمپشن, ہیلدی لائف اسٹائل کا نہ ہونا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اس کو آگمنٹ کر رہی ہیں, خرابی کی طرف پریسپیٹیٹ کر رہی ہیں, جو اس طرف پش کر رہی ہیں. اچھا, یہ جو ہارٹ کی پرابلم ہے یہ کس جینڈر میں زیادہ ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایج فیکٹر اس سے ایسوسیٹیڈ ہے یا کسی بھی ایج میں آپ کو یہ پرابلم اسٹارٹ ہو سکتی ہے؟ ایج از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان آل آف دس. صحیح. جس طرح اولڈ ایج ہوتی ہے اسی طریقے سے آتھیروسکلیروسس یا جسے ہم کولیسٹرول ڈیپوزیشن کہتے ہیں, چکنائی کا ڈیپوزیشن, وہ سب کچھ اس طرح آہستہ پروگریسولی بڑھنا شروع ہوتا ہے. اب اس چیز کا ایج از ون آف دی مین فیکٹرز. اوبویسلی میل پریڈومیننٹ ڈیزیز ہے, بٹ ڈز ناٹ مین کہ فیمیلس کو نہیں ہوگی, لیکن ایج از دی مین موسٹ پروڈکٹیو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ there are so many incidents that we are seeing right now in our cardiology department. کئی سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں, لوگ ینگ لوگ آتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں, اور there are so much unfortunate instances that I have seen myself کہ ینگ بچے 22 سال کے اسٹوڈنٹ, مطلب ایون ہمارے ہاسپٹل کی نرسنگ جو ڈپارٹمنٹ جو ہاسٹل میں لڑکی رہ رہی ہے وہ وہاں پہ ایم آئی ہوا ہے, اسے وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل ویسینٹی میں آئی ہے. We couldn't save her in spite of having all the equipments that were needed. Even ہمارے جو پروفیسر آف میڈیسن وہ انفارچونیٹلی ایٹ دا ویری جیسے ہی انہیں ایم آئی ہوا ود ان 30 منٹس وہ ہاسپٹل لینڈ کر رہے ہیں, پورا ہاسپٹل آن بورڈ ہے. صحیح. بٹ نہیں سروائیو, نہیں بچا پائے. تو یہ مت صحیح ہے کہ جو ینگ ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, سروائیو نہیں کر پاتے, جو اولڈ ہوتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا ناٹ نیسسریلی ٹرو. جو ینگس میں ہیں ان کی بلکہ بہتر ہوتی ہے, مطلب جو لائف ایکسپیکٹنسی اگر آپ ینگ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن لائف اوور آل لائف ایکسپیکٹنسی اور لائف ویدر ون پرسن از گوئنگ ٹو لیو اور ناٹ, دس از مینلی ڈٹرمنڈ بائی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ. سیدھی بات ہے. دس از جو ہم نے کارڈیولوجی میں جو چیز ہم نے آبزرو کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ کارڈیولوجی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. یو آر پوٹنگ دا سیم اماؤنٹ آف ایفرٹ فار دا بوتھ آف دا پیشنٹس, دونوں پیشنٹس کو آپ ایکول اماؤنٹ آف ایفرٹ پٹ ان کر رہے تھے, لیکن ایک بندہ سروائیو کر رہا ہے ایک بندہ نہیں سروائیو کر رہا. تو obviously آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ there is difference between the Allah decision of Allah Ta'ala. Obviously we need to put in our best effort as a society, as a doctors, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس ہیں بالکل. یہ جو پینک اٹیک ہے, ہارٹ اٹیک ہیں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ ان کو پینک اٹیک ہو رہا ہے لیکن وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. دیکھیں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اور مزے کی بات ہے, اس ٹرکی کویشچن پہ ہر بڑے سے بڑا کارڈیولوجسٹ بھی پھنستا ہے. صحیح. ان دا سینس کہ اٹس ہائیلی ویریبل پریزنٹیشن آف پینک اٹیک کی بھی اور چیسٹ پین کی بھی, ہارٹ اٹیک کی بھی, اور بڑی اوور لائنگ سی پوزیشنز ہوتی ہیں ان دونوں کی. تو کلینکلی ڈیفرینشیٹ کرنا بڑی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے ہم بار بار ای سی جیز کرواتے ہیں, جو ای سی جی ہوتی ہے اٹ سیلف ہم کرواتے ہیں. اب اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے کبھی کبھی انسیگنیفینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ 100 ای سی جی, ایک پینک اٹیک والا بندہ آپ 100 پیشنٹس کی ای سی جیز کروا رہے ہیں نا, اور اس میں سے 99 لوگوں کی ٹھیک آ رہی ہے اور ایک بندے کی غلط آ گئی ہے, تو جو ایک بندے کی غلط آ گئی ہے نا, ورتھ اٹ ہے 99 کرانے کے. تو حالانکہ پینک اٹیک اٹ سیلف ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے, حالانکہ وہ لیس پرابلمٹک ہے ایز کمپیئر ٹو دل کے اٹیک. لیکن پینک اٹیک میں یوزلی ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے, چیسٹ پین آ رہی ہے, سفوکیشن ہو رہی ہے, اٹس بیٹر ٹو گیٹ این ای سی جی ڈن. ای سی جی کروا لینا سیف سائڈ پہ ہے. دیکھیں آپ کے اگر ہم کسی یہ بھی کہیں نا کہ 1000 میں سے ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے, 100 میں سے 1000 میں سے ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو پرسنٹیج وائز وہ 0.1% مورٹیلٹی بنتی ہے, ڈیتھ ریٹ 0.1% بنتا ہے. لیکن وہ اسٹیٹ میں تو 0.1 آ رہا ہے, لیکن جو اس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی فیملی کے لیے تو 100% ہے. صحیح بات ہے. تو 0.1% نظر آپ کو 0.1% مورٹیلٹی آ رہی ہے, لیکن ڈیتھ ریٹ آ رہی ہے, لیکن وہ جو 0.1% ہے وہ کسی ایک بندے کے لیے 100% ہے. صحیح. سو اس لیے ہمیں بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے. دل والے مسئلے کو آپ ایزی نہیں لے سکتے, کیونکہ ٹائم سینسٹیو چیز وہاں پہ آتی ہے, ٹائم سینسٹیو ایشو ہے. اگر آپ ٹائم ویٹ کر لیتے ہیں تو پرابلمٹک زیادہ ہو جاتا ہے کام. اچھا, ہمارے یہاں لوگ گھبراتے ہیں اینجیو پلاسٹی, اینجیوگرافی کرنے سے, تو اینجیو پلاسٹی, اینجیوگرافی کرنے کے بعد مریض کی لائف میں کوئی چینج آتا ہے واقعی میں؟ دیکھیں جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم فرینکلی رہ رہے ہیں نا, جتنے پولوٹیڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ہمیں دوائیوں کے سائڈ افیکٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے,
جتنی صاف صفائی سے دوائیاں بنتی ہیں اور جتنی صاف صفائی سے ہم باقی کھانے کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ دیر از اے ہیوج ڈفرینس. تو سائڈ افیکٹ والی جو ہمیں باتیں کرتے ہیں نا, اٹس ریئلی کویسچن مارک کہ بھائی. لیکن اگر آپ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, اگر آپ روڈ پہ کو بھی کراس کر رہے ہیں نا تو رسک تو ہوگا, صحیح بات ہے, اور آپ چھوٹا انجیکشن بھی لگواتے ہیں تو اس کا رسک تو ہوتا ہے. کیونکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ رسک نہیں ہے تو وہ تو غلط بات کر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی از این انویسو پروسیجر. اس میں انٹروینشن ہوتی ہے, اٹس وہ بڑا خطرناک بات بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم رسک ورسز بینیفٹ دیکھنا ہے. اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. دیکھنا یہ چیز ہے کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. اگر اس مریض کو فائدہ زیادہ ہے تو وی شوڈ پروسیڈ ود دا اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی. اسٹنٹ ڈالنے سے ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف موو کریں. لیکن اگر رسک زیادہ ہے تو میں نہیں. اب اس کا ڈیسیژن پاور کس کے پاس ہے؟ میری تو ہمیشہ سے یہی مشورہ گیا ہے کہ دس از واٹ وی کال اے شیئرڈ ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے, although it is basically patient centered decision making. shared decision making کیا ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ بیٹھے اکٹھے, ڈاکٹر سے پوچھے یہ چیزیں ہیں, وہ اپنے کنسرنس ڈاکٹر بتایا کہ یہ فائدے ہیں, یہ چیزیں فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, کہ جو پیشنٹ کے کویشچنز ہیں وہ بھی پوچھے, اور ایونچولی ڈیسیجن جو ہے وہ پیشنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیسیجن جیسے کرتا ہے پیشنٹ, کیونکہ زندگی اس کی ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میری پرسنل سجیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے, چونکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم تھوڑی سی یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا موچی سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کس طرح بنایا جائے. تو اگر آپ نے مشورہ لینا, آپ 100 لوگوں سے مشورہ لیں, لیکن وہ لوگ کارڈیولوجسٹ ہونے چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ یار میرے ساتھ جو 7 بندہ بیٹھا ہوا تھا, میرا جو چاچو ہیں, میرے ماموں ہیں, وہ فیصلہ کریں گے, جو صرف اپنے پرسنل بائس کی وجہ سے ڈیسیجن دیں گے. ایک آپ 1000 کا آپ کو پتہ لگا ہے کہ جناب ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ 1000 لوگوں سے پتہ کریں, لیکن وہ 1000 لوگ کارڈیولوجسٹ ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہمارے سامنے جو پریزنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری جو ہم کہتے ہیں ایس ٹی ایلیویشن ہے, ہم نام دیتے ہیں بڑا دل کا اٹیک, جس میں ہم کہتے ہیں کہ فوراً اسٹنٹ ڈلے گا. وہ بڑا ٹائم سینسٹیو ہوتا ہے. اگر آپ ٹائم ویسٹ کر دیں نا تھوڑا سا بھی, تو وہ ہر ایک لمحہ گزرتے, ہر ایک منٹ گزرتے ہوئے دل کے پٹھوں کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا آپ ٹائم فون گھمانے میں کرتے ہیں کہ چاچا آگے فیصلہ کرے گا, ماما آگے فیصلہ کرے گا, یہ فیصلہ کرے گا, وہ فیصلہ, جتنا وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وہ اصل میں مریض کے لیے زندگی بھر کا نقصان ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ ڈیتھ ہو جائے, کسی چیز کی ڈیتھ ہو جائے, پھر وہ ریوائیو نہیں کرتا. اسٹنٹ ڈالنے کے بعد بھی جن چیزوں کی, جن دل کے پٹھوں کی یا جن مسلس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ اسٹنٹ ڈالنے کے بعد بھی نہیں اٹھتے پھر وہ. تو یہ اتنا ٹائم سینسٹیو ایشو ہے. پاکستان میں اب تک جو جدید علاج ہے ہارٹ کا, وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اب جو اسپیشلی جو گورنمنٹس گزری ہیں پچھلے دوروں میں, 1000 برائیاں, لیکن جو پچھلی پاکستانی گورنمنٹس گزری ہیں اوور آل ساری, ادھر پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی, ان کی اچھی بات یہ ہے کہ کارڈک سینٹرز انہوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں. ملتان میں بن چکا, فیصل آباد میں, میجر سٹیز میں کارڈک سینٹرز بننا شروع ہو گئے ہیں. اور اسپیشلی جو پاکستان کا جو لاہور کا پی آئی سی ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہے, ایکسلنٹ پلیس. کراچی کا کیا کہنا. اوبویسلی یہ آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ضرور ہوگا کہ آہستہ آہستہ میجر سٹیز کے پیریفری میں بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, وہاں سے بھی کارڈیولوجسٹ شروع ہو جائیں گے. اور اوور آل کارڈیولوجسٹ کی جو ایک پروڈکشن ہے نا, وہ کافی اچھی ہے. تو وہ ہمارے کافی زیادہ جاتے جا رہے ہیں. تو ایز پر سے کوئی ایک انڈیویجول سٹی کی بجائے اگر ہم بات کریں تو ہر سٹی میں انسٹیٹیوٹس بنتے جا رہے ہیں اور بڑے بینیفیشیل بنتے جا رہے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ کام ہو رہے ہیں. اور ایسے نہیں کہ ہم لوگ کارڈیولوجی کی فیلڈ میں اوور آل دنیا سے پیچھے ہیں, کیونکہ اس ٹائم جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں وہ بیسک چیزیں جو تھیں وہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں. ہم لوگ جو دنیا بھر کی جو لیٹسٹ کا جو کام ہو رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں, اپارٹ فرام سم ویری کمپلیکس ڈیزیزز. جو ہم لوگوں کو مین چیزیں جو 80-90% جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس پہ ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ اوور آل ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سہیب. آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈسکشن ہوئی, لوگوں نے جانا ہارٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہم ویسے ہی اتنے فرسٹریٹڈ اور اپنے دل کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایک چھوٹا سا پیغام ہماری عوام کے لیے جو دیکھ رہی ہے. دیکھیں, دل کے بارے میں تو ورلڈ ہارٹ ڈے کے بارے میں تو یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ دل جو سا ہے نا وہ ایک وائٹل آرگن ہے آپ کا, بڑا سینٹر آف فوکس. اسلام نے بھی اس کو بنایا ہے اور دنیا نے بنایا ہوا ہے. تو دنیا کے حوالے سے بھی ہم نے اس کے بارے میں بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے. اپنے جو اصلاحات انفرادی طور پہ اور سوسائٹی کے طور پہ کر سکتے ہیں وہ کریں.
اور دوسری بات ہے اسپرچویلٹی کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں اندھے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کو ہدایت آتی ہے اور یہ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. تو اپنا دماغ، اپنا ویژن اوپن کر کے چیزوں کو ایبزارب کریں، لائٹ رکھیں. ہر چیز دنیا کی ہر پریشانی آپ کے ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی until unless اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی بندہ نہیں ہے جو روک سکتا ہے. تو ہم نے بڑا فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لائٹ رکھیں ان اے ویژن. اور چیزیں اگر ہم لائٹر نوٹ پہ لے کے چلیں گے، دل کو تسکین یہ رکھیں گے کہ اللہ از دا مین ڈرائیونگ سیٹ پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اسپرچولی بھی اور مینٹلی بھی اور دل کو محفوظ رکھ سکیں گے. تھینک سو مچ. جزاک اللہ. بہت اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی اور آپ لوگوں نے جانا دل کے حوالے سے. تو آپ بھی اپنے دل کا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.